بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں آپ کی پرچیاں ہیں، درسگاہ میں پہنچے ہیں تو ساتھ ہی آپ کی پرچیاں بھی آ گئی ہیں۔ مماتی اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو سماع النبی کا بھی ہے، یہ جزء المحند میں نہیں ہے، تو سماع والا جز عقیدہ حیات النبی کا جز کیسے ہوا؟ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی عقل بھی کافی ہوتی ہے۔ المحند میں ہمارے تمام عقائد نہیں ہیں، 26 سوالات جو انہوں نے کیے تھے ان کے جوابات ہیں۔ اگر وہ سماع النبی کے بارے میں سوال کرتے اور جواب نہ ہوتا تو اعتراض معقول تھا۔ حیات النبی کا سوال ہے اور اس کا جواب موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات یہ سمجھیں کہ جو شخص حیات کو مانتا ہے وہ سماع کو بھی مانتا ہے۔ حیات کے ماننے کے بعد سماع پر پھر دلیل کی ضرورت نہیں، کیونکہ سماع حیات کے لوازم میں سے ہے۔ اذا ثبت الشیء ثبت بلوازمہ۔ جب ہم یہ مان لیں گے کہ سورج نکلا ہوا ہے تو اس پر مزید دلیل کی حاجت نہیں ہے کہ روشنی بھی ہے، سورج بھی ہے۔ جب سورج ہوگا تو روشنی از خود ہوگی، سورج ہوگا تو دھوپ از خود ہوگی۔ جو سورج مانے اور دھوپ نہ مانے دلیل اس کے ذمہ ہے۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے۔ تو جب حیات مانیں گے تو سماع از خود ہوگی۔ کوئی شخص حیات مانے اور سماع نہ مانے تو دلیل اس کی ذمہ ہوتی ہے۔ حضرات علماء دیوبند کا مسئلہ کیا ہے؟ روح کے بارے میں بعد وفات کیا ہوتا ہے؟ دلیل بھی فرما دیں۔ آپ مجھے اپنا سوال سمجھا لیں، پھر میں آپ کو جواب بھی دے دوں گا۔ علماء دیوبند کا مسئلہ کیا ہے؟ روح کے بارے میں بعد وفات کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہاں ہوتا ہے تو اس پر تو مسلک ہمارا بالکل واضح ہے۔ اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس میں اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اثر میں بتعلق روح زندہ ہے۔ کیفیات اس میں اکابر کا اختلاف ہے، لیکن مسئلہ کیفیت کا نہیں، مسئلہ نفس حیات کا ہے۔ جو بندہ آپ سے دھوکہ دینے کے لیے کیفیت کا مطالبہ کرتا ہے، آپ اسے کہیں آپ جس میں اثر کی حیات مان لیں، پھر کیفیت پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کا ہم سے اختلاف کیفیت میں نہیں ہے، نفس حیات میں ہے۔ آپ تو حضور کی جسم کی حیات مانتے ہی نہیں ہیں۔ جسم کی حیات مانیں، پھر اس جسم کی حیات کی کیفیت کیا ہے بات کا مسئلہ ہے۔ روح کا دخول ہے، روح کا تعلق ہے، روح کا تلبس ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ جیسے لا برزخیہ کی تشریح مصنف نے خود کی ہے، اسی طرح دنیویہ کی بھی ہے کہ کحیاتہم فی الدنیا۔ دنیویہ کی تشریح آپ نے دنیاوی جسم کس طرح کی ہے؟ جس طرح آپ کو سمجھ آئی ہے نا، میں نے اس طرح کی ہے۔ کس طرح کی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے کس طرح کی ہے؟ اس مثال کے علاوہ کوئی دوسری دلیل دیں۔ نماز کے بعد نمازیوں کی طرف منہ کرنا تو اس لیے کہ پتہ چل جائے نماز مکمل ہو گئی۔ جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا، ابھی آپ کو شک ہے کہ نماز مکمل نہیں ہوئی؟ سلام سے پتہ چل گیا کہ نماز مکمل ہو گئی ہے، پھر مختلف طرف منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ پتہ چلے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ نمازیوں کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا مقصود نہیں، اور رضا کی طرف منہ کر کے دعا مانگنا صرف یہی عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل دیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلائل نہیں چاہیے، دلیل چاہیے۔ اس دلیل کو آپ توڑ دیں، پھر کہ جی کوئی نئی دلیل دیں۔ ایک دلیل آپ سے ٹوٹی نہیں تو نئی دلیل پیش کریں۔ دلیل کافی ہوتی ہے، دلائل نہیں چاہیے ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اپنے ساتھ دعا میں ملانے کے لیے اجتماعی دعا کرتے تھے،
جب روزہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں تو شبہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جا رہا ہے۔ حضور صحابہ کی طرف منہ کر کے دعا میں شریک کرتے تھے، اور ہم منہ کریں گے تو شبہ ہوگا کہ حضور سے مانگ رہے ہیں۔ سوال سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور منہ کعبہ کی طرف ہے تو صحابہ کو تو پھر بھی ساتھ شریک کیا ہوا ہے۔ یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ منہ پیچھے فرماتے ہیں، اذکار بھی فرماتے ہیں تاکہ پتہ چلے، دعا بھی فرماتے ہیں تاکہ پتہ چلے۔ اگر آپ سلام فرما کے منہ سامنے کر لیں اور بیٹھے بیٹھے اذکار پڑھیں اور دعا کرتے رہیں تو پتہ نہیں چلے گا آپ کا معمول کیا ہے۔ جب رخ پیچھے کریں گے تو صاف پتہ چل جائے گا اس وقت آپ کیا فرما رہے ہیں اور کیسے فرما رہے ہیں، اس لیے منہ صحابہ کی طرف ہوتا ہے۔ اور جب ہم دعا اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں اور رخ روز اطہر کی طرف کرتے ہیں، یہ آپ کو شبہ ہو سکتا ہے، ہمیں شبہ نہیں ہوتا۔ بعض عقائد میں بہت کمزور ہوتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی بات پر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم عقائد میں بہت پختہ ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر شبہات پیدا نہیں ہوتے۔ المہند میں لکھا ہے نحن مقلدون فی الاصول والفروع للامام المسلمین ابی حنیفہ، ہم تو کہتے ہیں ہم اصول میں ماتوریدی ہیں، اور المہند میں اصول و فروع دونوں میں امام صاحب کے مقلد ہیں۔ وضاحت فرما دیں۔ یہ وضاحت میں فرما چکا ہوں لیکن آپ کو بات نہیں سمجھ آئی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، المہند میں پھر یہ بات آنے والی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اصول میں مقلد ہیں اشعری اور ماتوریدی کے، اور فروع میں مقلد ہیں امام صاحب کے، اس کا معنی ہوتا ہے فروع سے مراد فقہی مسائل ہیں، اصول سے مراد عقائد ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں امام صاحب کے، اس کا معنی ہوتا ہے قواعد بھی امام صاحب سے لیتے ہیں اور مسائل بھی امام صاحب سے لیتے ہیں، تو دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ انسانی جسم میں روح کتنی بار ڈالی جاتی ہے؟ ایک بار جب آدمی ماں کے پیٹ میں ہو تو روح ڈالی جاتی ہے، اور ایک بار جب انسان حشر کو پیدا ہوگا تو پھر روح ڈالی جائے گی۔ یہ جو درمیان میں قبر میں حیات ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روح اور جسم کا تعلق جوڑنا۔ اس تعلق کو اعادہ روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے روح نہیں ڈالی جاتی جس طرح ماں کے پیٹ میں روح اس کے جسم کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ تو جتنا ہم قائل ہیں اتنا ہی ذہن میں رکھیں۔ قبر میں جو ہم حیات کے قائل روح کے تعلق کے ساتھ، وہ اتنا تعلق ہوتا ہے قدر ما یتلذذ و یتألم، جس سے جسم کو راحت اور تکلیف کا احساس ہو، اتنا سا تعلق ہوتا ہے۔ ایسے تعلق نہیں ہوتا جیسے دنیا کے اندر ہے۔ تو جتنا ہم قائل ہیں اتنا منکرین سمجھ جائیں گے تو ہمارے اوپر اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اپنی طرف سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے اس کا رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف منہ فرما کر دعا فرمایا کرتے تھے؟ نہیں، کبھی آپ منہ دائیں طرف فرماتے، کبھی آپ بائیں طرف فرماتے، کبھی صحابہ کی طرف فرماتے تھے۔ روایات تینوں طرح کی ہیں، اور کبھی نہ بھی فرماتے ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن تینوں طرف منہ کر کے دعا مانگنے کی روایات موجود ہیں۔ اس لیے میں نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، اگر آپ اس سمجھ جائیں گے تو پھر الجھن نہیں ہوگی۔ میں نے کئی بار کہا کہ خواہ مخواہ کسی پر اپنی رائے مسلط نہ کیا کریں۔ آپ چاہیں تو فرض نماز کے بعد دعا مانگیں اور چاہیں تو نہ مانگیں، چاہیں تو سرن مانگیں اور چاہیں تو جہرن مانگیں، چاہیں تو ہاتھ اٹھا لیں اور چاہیں تو نہ اٹھائیں، چاہیں تو اجتماعی مانگ لیں چاہے تو انفرادی مانگ لیں، گنجائش سب کی ہے، ضروری کسی کو نہ سمجھے، بس فرق صرف اتنا ہے، ضروری کسی کو نہ سمجھیں، گنجائش سب کی ہے۔ اب اس کے بعد تو لڑائی جھگڑے ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں نا۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 42 نمبر۔ ما قولکم فی تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقراءۃ دلائل الخیرات او الاوراد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور دلائل الخیرات پڑھنے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب، یستحب عندنا تکثیر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
وهو من ارجى الطاعات واحب المندوبات سواء كان بقراءة الدلائل والاوراد الصلواتية المؤلفة في ذلك او بغيرها، ولكن الافضل عندنا ما صح بلفظه صلى الله عليه وسلم، ولو صلى بغير ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لم يخلو عن الفضل ويستحق بشارة من صلى علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے اور بہترین عبادات میں سے ہے۔ چاہیں تو دلائل الخیرات پڑھ لیں، دلائل الخیرات مجموعہ ہے درود شریف کے صیغوں کا، چاہیں تو وہ پڑھ لیں، چاہیں کوئی اور پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ درود وہ پڑھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے الفاظ منقول ہیں، اور اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ منقول نہ ہوں، کوئی اور بھی درود پڑھنا چاہیں تو پھر بھی گنجائش ہے، اور ہر درود پر یہ فضیلت موجود ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ السوال الثامن والتاسع والعاشر، سوال نمبر 8، 9 اور 10۔ هل يصح لرجل ان يقلد احدا من الائمة الاربعة في جميع الاصول والفروع ام لا؟ کیا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی تقلید کرنا اصول یعنی قواعد کلیات اور فروع یعنی مسائل اجتہادیہ میں صحیح ہے؟ نمبر 2، والا تقدیر الصحت هل هو مستحب ام واجب؟ اگر صحیح ہے تو کیا تقلید مستحب ہے یا واجب ہے؟ نمبر 3، ومن تقلدون من الائمة فروعا و اصولا، اور تم ائمہ اربعہ میں سے کس کی تقلید کرتے ہو؟ جواب، لا بد للرجل في هذا الزمان ان يقلد احدا من الائمة الاربعة رضی اللہ تعالی عنہم، بل یجب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا ہمارے ہاں ضروری ہے، بل یجب، بلکہ ہمارے ہاں تقلید کرنا واجب ہے۔ فإنا جربنا كثيرا ان مآل ترک تقلید الائمة واتباع رأی نفسه وهواها السقوط في حفرة الالحاد والزندقہ اعاذنا اللہ منها، اس لیے کہ ترک تقلید کا نتیجہ الحاد کے گھڑے کے اندر گرنا ہوتا ہے، یہ آدمی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تیسرا، بل اجل ذالک نحن مشائخنا مقلدون فی الاصول والفروع، لہذا ہم اور ہمارے مشائخ اصول اور فروع میں مقلد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے، تو ہمارے تقلید کرنی بھی چاہیے، تقلید واجب بھی ہے، اور تقلید ائمہ اربعہ میں سے ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں۔ میں یہاں پر کئی مرتبہ یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں ضلع شیخو پورہ میں گیا تو وہاں جن کے گھر ہمارا کھانا تھا میزبان تھے، تبلیغی جماعت سے تعلق تھا، تو ان کا بیٹا تھا 9 سال یا 10 سال کا ہوگا، تو انہوں نے کہا جی ہمارے اس بیٹے نے مناظرہ کیا ہے اپنی ممانی سے۔ تو میں نے پوچھا بھی کیا مناظرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ مامی آئی تو وہ غیر مقلدن تھی، اور اس کا ماموں چونکہ مقلد ہے، ان کی عادت ہے مرد ہو یا عورتیں خسر پسر سے باز نہیں آتے، اس نے آ کر گھر کی فضا خراب کر دی، تم رفع دین نہیں کرتے، آمین اونچی کیوں نہیں کہتے، نمازوں میں ٹانگیں ایسے کیوں نہیں کھولتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ اس بچے نے اپنی مامی سے کہا کہ چلو ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ مامی نے کہا کرو۔ اس نے پوچھا کس مسئلے پر؟ مامی جان کہتی ہے رفع الیدین پر، چونکہ وہ غیر مقلد جب بھی گفتگو کرے گا تو پہلے اس مسئلے کو چھیڑے گا کہ اس پر ان کے پاس ظاہری احادیث موجود ہوتی ہیں۔ اس بچے نے کہا کہ ہم گفتگو کر لیتے ہیں پہلے تقلید پر۔ مامی کہتی ہے کیوں؟ اس نے کہا جب تقلید ثابت ہوگی تو باقی مسائل پر مناظرے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جب تقلید نہیں ثابت ہوگی تو ہر روز ہمارے گھر میں کہ نئے مسئلے پر مناظرہ ہوگا۔ مامی نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکا میرے بیانات سنتا تھا، اس لڑکے نے مامی جان سے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ تقلید ایمان ہے یہ شرک؟ اب مامی نے شرک کہنا تھا، تو لڑکے نے کہا شرک کہنے سے پہلے آپ ایک وضاحت میری سن لیں۔ اگر آپ نے تقلید کو ایمان کہا تو آپ نے غیر مقلد نہیں رہنا، آپ نے مقلد بن جانا ہے، اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہا
تو مقلد پھر مشرک ہوگا، آپ موحد ہوں گی، موحد اور مشرک کا نکاح نہیں ہوتا، تو ماموں جان کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں رہنا۔ اب آپ بتائیں کہ تقلید ایمان ہے یہ شرک ہے؟ اب مامی جان نے کہا کہ ظاہر جب پھنس جائیں تو پھر نکاح کی قربانی دینی مشکل ہے اور پھر نظری کی قربانی دینا آسان ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر ٹھیک ہوں، اپنے عقیدے پر ٹھیک ہے، مناظرے کی ضرورت کیا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اس نے کہا میں نے سوال کیا، آپ اس کا جواب دیں۔ تو مامی جان پھر جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اب دیکھو نا کتنی آسان بات ہو گئی ہے۔ کچھ سال پہلے ایک مولانا صاحب فوت ہوئے۔ اب فوت ہونے والے کون تھے؟ جو اس قبر کے ثواب اور عذاب کو نہیں مانتے، اس قبر کو قبر نہیں مانتے۔ تو جیسے ہمارے یہاں میسج چلتا ہے کہ فلاں بزرگ فوت ہوئے، قبر سے خوشبو جاری ہوگی، اور خوشبو ہوتی بھی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ شہید اسلام آباد والے، ان کی قبر سے میں نے خوشبو خود سونگھی ہے۔ حضرت مولانا شیخ موسیٰ روحانی البازی کی قبر سے خوشبو میں نے خود سونگھی ہے۔ خیر مدارس مولانا جلندی رحمہ اللہ کی قبر سے خوشبو میں نے خود سونگھی ہے۔ یہ تین تو پاکستان کی قبریں ہیں جن سے میں نے خود خوشبو سونگھی ہے، درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے۔ تو میسج چلتا تھا، وہ مولانا صاحب فوت ہوئے تو ان علامہ صاحب کے مرنے پر ان کے مریدوں نے میسج جاری کر دیا کہ علامہ صاحب کی قبر سے خوشبو جاری ہو گئی۔ میں بکھر کے علاقے میں گیا تو مجھے چٹ آ گئی کہ یہ خبر چلی ہے، میسج ٹھیک ہے غلط ہے؟ میں نے کہا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ علامہ صاحب کا اور ان کے متبعین کا نظریہ ہے کہ جس قبر میں علامہ صاحب دفن ہے یہ قبر نہیں ہے، یہ قبر نہیں ہے، اس کو قبر نہیں کہتے، اور اس قبر میں ثواب اور عذاب نہیں ہوتا۔ اب وہ کہتے ہیں اس قبر سے خوشبو جاری ہو گئی ہے، تو یا تو انہیں کہا کہ اپنا عقیدہ بدل لیں کہ قبر یہی ہے جس کے اندر علامہ صاحب مدفون ہے، اور یا پھر اپنا میسج بدل لیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یا عقیدہ بدل لیں اور یا میسج بدل لیں۔ ہم اپنا عقیدہ بھی نہیں بدلتے، میسج بھی نہیں بدل، چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے تو ہمیں بدلنا نہیں پڑتا اپنا مسلک یا عقیدہ اور میسج۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں کہ خیر پور میرس مرکز جامع مسجد جمعہ کے دن بیان تھا۔ میں بیان سے فارغ ہوا تو ایک دو نوجوان آئے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا جی مولانا صاحب تقلید کرنا واجب ہے؟ میں نے کہا جی واجب ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس کے مقلد تھے؟ میں نے کہا کسی کے بھی نہیں۔ تو جب وہ کسی کے مقلد نہیں تھے تو ترک واجب کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، تو مجرم آدمی کی تقلید تو نہیں کرتے۔ میں نے کہا امام صاحب مقلد بھی نہیں تھے اور تقلید نہ کرنے پر ان کو گناہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم تقلید نہ کریں تو گناہ گار اور وہ تقلید نہ کریں تو وہ نیک ہیں؟ جب تقلید کرنا واجب ہے اور سب کے لیے ہے تو وہ تقلید نہ کریں وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ میں نے کہا دو مسئلے میں آپ سے پوچھتا ہوں جس سے یہ مسئلہ خود بخود حل ہوگا، کہ جو مجھ سے پوچھتے ہیں میں نے کہا میں وہی مسئلہ پوچھوں گا نا جو آپ سے آتا ہے، وہ تو نہیں پوچھوں گا جو آپ کو نہیں آتا۔ آپ یہ بتاؤ کہ ہر انسان کے لیے پیغمبر کا کلمہ پڑھنا فرض ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی ہاں۔ تو میں نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی اور پیغمبر کا کلمہ پڑھا تھا؟ کہا جی کسی کا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہ خود نبی تھے، جو خود نبی ہو کسی کا کلمہ کیوں پڑھے؟ میں نے پوچھا کہ باجماعت نماز ضروری ہے؟ کہا جی ہاں۔ باجماعت نماز کسے کہتے ہیں؟ چند لوگ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں یہ باجماعت ہے۔ میں نے پوچھا باجماعت نماز نہ پڑھیں تو پھر؟ کہا جی گناہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر آپ سب باجماعت پڑھتے ہو اور آپ کا امام بے جماعت پڑھتا ہے، کیوں آپ امام کے پیچھے ہو؟ وہ تو کسی کے پیچھے بھی نہیں ہے نا، تو وہ بیچارہ گناہ گار ہو رہا ہے، تمہیں ثواب مل رہا ہے، تو امام کا پھر کیا بنے؟ کہتا جی امام تو کسی کے پیچھے نماز تب پڑھے گا نا جب وہ مقتدی ہوگا، وہ تو خود امام ہے تو کسی کے پیچھے نماز کیوں پڑھے؟ میں نے کہا جس طرح نبی کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھ رہا کہ خود نبی ہے، امام کسی اور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کہ خود امام ہے، اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی اور کی تقلید نہیں کرتے کیونکہ خود امام ہے، خود مجتہد ہے۔ پھر وہ کہنے لگا جی امام تو اور بھی بہت ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، آپ ان سب کی بجائے امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟
میں نے کہا اس شہر میں صرف ایک ہی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے یا اور مساجد بھی ہیں؟ کہتے ہیں اور بھی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ اس میں جمعہ پڑھنے کی بجائے اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ کہا جی وہ مساجد چھوٹی ہیں اور یہ بڑی ہے۔ میں نے کہا باقی ائمہ چھوٹے ہیں اور یہ امام بڑے ہیں۔ پھر وہ جو کہ سندھی تھا اور باتیں چلتی رہی، میں اسی طرح اس کو مثالیں دیتا رہا، الزامی سوال کرتا رہا۔ تنگ آ کر مجھے کہتا ہے کہ سائیں آپ دلیل نہیں دیتے، مثال دیتے ہو۔ میں نے کہا عالم ہو تو دلیل دیتے ہیں، عالم نہ ہو تو مثال دیتے ہیں۔ تو مولوی نہیں ہے، ابھی غیر مولوی ہے۔ اور یہ میں آپ کو تو ہنستے ہنستے بات کہہ رہا ہوں نا، ویسے گفتگو کا یہ سلیقہ یاد رکھ لیں، جب آپ کا مد مقابل عالم ہو تو دلیل سے قائل کریں، اور مد مقابل غیر عالم ہو تو مثال سے قائل کریں۔ عالم دلیل سمجھتا ہے اور غیر عالم مثال سمجھتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا طریقہ ہے۔ قرآن کبھی دلیل دیتا ہے، کبھی مثال دیتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ اعبدوا دعویٰ ہے، ربکم دلیل ہے۔ عبادت کس کی کرو؟ رب کی۔ اور محسن کا شکریہ ادا کرنا یہ واجب ہوتا ہے، عبادت کرو۔ اعبدوا دلیل ہے اور ربکم اس کا اعبدوا دعویٰ ہے، ربکم دلیل ہے۔ پھر الذی خلقکم، یہ ربکم کی تفصیل ہے آگے۔ پھر فرمایا آگے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اب دیکھو مثال آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دلیل بھی دیتے ہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، دیکھو پھر مثال آ گئی ہے۔ تو اگر مد مقابل عالم ہو تو قائل کرتے ہیں دلیل سے، اور اگر غیر عالم ہو تو پھر قائل کرتے ہیں ہم مثال سے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ السوال الحادی عشر، 11 نمبر سوال۔ وَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ الاشتغال بأشغال الصوفیۃ وبیعتهم، وَهَلْ تقولون بصحة وصول الفیوض الباطنیۃ عن صدور الاکابر وقبورهم، وَهَلْ يستفید اہل السلوک من روحانیت المشائخ الاجلۃ ام لا؟ کیا تمہارے ہاں صوفیہ کے اشغال میں اذکار کرنا، مراقبہ کرنا، ضربیں لگانا، یہ صوفیہ کے اشغال ہیں، کیا تمہارے ہاں یہ جائز ہے؟ اور اسی طرح کیا اکابر کے سینوں سے باطنی فیض حاصل کرنے کے تم قائل ہو؟ اور اسی طرح بزرگوں کی قبر سے فیض حاصل کرنے کے تم قائل ہو؟ اسی طرح یہ اہل السلوک جو صوفیہ ہیں، کیا مشائخ جو بڑے بڑے ہیں ان کی روحانیت سے، اہل سلوک مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو فائدہ پہنچتا ہے؟ یعنی ایک بندہ سالک ہے، وہ طریقت میں داخل ہوا ہے اور بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیا ان فوت شدہ مشائخ سے روحانی فیض اس کو حاصل ہو سکتا ہے؟ جواب: یستحب عندنا اذا فرغ الانسان من تصحیح العقائد و تحصیل المسائل الضروریۃ من الشرع ان یبایع شیخا راسخ القدم فی الشریعہ زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ قد قطع عقبات النفس وتمرن فی المنجیات وتبطل عن المہلکات کاملا مکملا ویضع یدہ فی یدہ ویحبس نظرہ فی نظرہ ویشتغل باشغال الصوفیۃ من الذکر والفکر والفناء الکلی فیہ ویکتسب النسبۃ التی ہی نعمۃ العظمی والغنیمۃ الکبریٰ وہی المعبر عنہا بلسان شرع بالاحسان۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی عالم بن جائے، یہ معنی ہے کہ عقائد بھی ٹھیک لے، مسائل ضروری بھی سیکھ لے، تو اس کو چاہیے کسی شیخ کے ساتھ بیعت کرے۔ اور شیخ کیسا ہونا چاہیے؟ شریعت میں بہت پختہ ہو، راسم القدم فی الشرع، شریعت کے اندر بہت پختہ ہو، عقائد اور مسائل کو سمجھتا ہو، دنیا کے اندر راغب، زاہداً فی الدنیا راغباً فی الآخرہ، دنیا میں توجہ کم دے، آخرت کی طرف متوجہ زیادہ ہو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے بعد دنیا نہ ہو، دنیا ہو لیکن اس کے دل کے اندر دنیا گھسی ہوئی نہ ہو، ایسا شیخ ہونا چاہیے۔ تجربہ کار ہو، مہلکات گناہوں سے بچتا ہو، تو ایسے آدمی ہاتھ کے اندر ہاتھ دینا چاہیے۔ یضع یدہ فی یدہ، اپنی نظر کو اس کی نظر میں رکھ دے، اور ذکر، فکر، فناء کلی کے ساتھ اس کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دے، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ مردہ بدست زندہ یوں ہو جائے، اور شیخ کے اندر خود کو فنا کر دے،
اصل مکمل بیعت کا فائدہ تبھی ہوتا ہے کہ آدمی شیخ کے اندر خود کو بندہ فنا کرے، ہمارے شیخ کیا چاہتے ہیں، ہمارا مرشد کیا چاہتا ہے، فائدہ تب ہوتا ہے، وگرنہ فائدہ نہیں ہوتا، صرف برکت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اس کو شریعت میں کہتے ہیں احسان، تو ہم طریقت کو احسان سمجھتے ہیں اور ہم بیعت کے قائل ہیں۔ آگے دیکھیں، وَأَمَّا مَن لَّمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقْدِرْ لَهُ مَا هُنَالِكَ فَيَكْفِيهِ الْإِنْسِلَاكُ بِسُلُوكِهِمْ وَالْإِنْخِرَاطُ فِي حِزْبِهِمْ فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب فهم القوم لا يشقى جلیسهم۔ اور اگر کوئی ایسی جگہ پر ہوگا شیخ طریقت میسر نہ ہو تو کم از کم ان سے محبت کرے اور دور رہ کر بھی خود کو زمرے کے اندر شامل کرے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن آدمی ان کے ساتھ ہوگا دنیا میں جن کے ساتھ پیار کرتا ہے، اور حضور پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا۔ وبحمد اللہ تعالی وحسن انعام نحن مشائخنا قد دخلوا فی بیتہم واشتغلوا باشغالہم وقصدوا للارشاد والتلقین والحمد للہ علی ذلک۔ واما الاستفادۃ من روحانیت المشائخ الاجلہ ووصول الفیوز الباطنیہ من صدورہم و قبورہم فیصح علی الطریقۃ المعروفۃ فی اہلہا وخواصہا لا بما شائع فی العوام۔ ہم مشائخ سے روحانی فیض کے قائل ہیں، ان کے سینے سے بھی روحانی فیض کے قائل ہیں اور ان کی قبور سے بھی روحانی فیض کے قائل ہیں، لیکن اس طریقے پر نہیں کہ جو عوام کے اندر رائج ہے، بلکہ اس طریقے پر ہیں جو خواص کا طریقہ ہے۔ یہ بات اب سمجھیں کہ شیخ کے ساتھ بندہ روحانی فیض کیسے حاصل کرتا ہے۔ جب آدمی خود کو شیخ کی خواہش کر فنا کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو شیخ کے تابع کر دیتا ہے تو پھر شیخ کے قلب کا عکس اس کے قلب پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جو شیخ کے دل میں بات ہوتی ہے وہی بات اس کے مرید کے دل کے اندر آ جاتی ہے، یہ شیخ کا روحانی فیض مرید تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور میں اس کی دو مثالیں اپنی پیش کرتا ہوں، دو مثالیں۔ نمبر 1، حضرت شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ، حضرت سے میرا بیعت کا تعلق تھا اور میں نے پورے 40 دن کا چلہ حضرت کی خانقاہ کے اندر گزارا ہے۔ حضرت کیا میں گیا اور 3 دن کے لیے گیا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ واپسی، میں نے کہا 3 دن بعد، فرمایا ادھر ہی ٹھہرو، میں ٹھہر گیا۔ 40 دن کے بعد مجھے فرمایا چلے جاؤ، میں چلا آیا، اور میں بخدا کہتا ہوں مجھے 40 دن کے بعد وہ واپس نہ بھیجتے تو میں کبھی نہ آتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا جانا یہاں سے تب ہے جب شیخ اجازت دیں گے۔ خانقاہ میں پڑے رہے، جو معمولات ہیں چلتے رہے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جب خانقاہ میں شیخ کے یہاں ٹھہریں تو فرائض اور واجبات کے علاوہ نفلی عبادات کی بجائے شیخ کی صحبت کو مقدم رکھیں۔ ہم تو بیان کے درمیان بھی تسبیح شروع کر دیتے ہیں نا، فرمایا نہیں، متوجہ رکھیں۔ جب گفتگو ہوتی تو حضرت فرماتے کہ اب نیچے منہ نہ کرو، اوپر کرو۔ جب مراقبہ ہوگا تو منہ نیچے کرنا، ذکر ہوگا تو نیچے کرنا، جب میں بیان کروں پھر مجھے دیکھا کرو، اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم ٹھہرے، حضرت کا خانقاہ میں چھوٹا کمرہ ہے، جو وہاں گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ ایک خانقاہ کا بڑا کمرہ ہے، اس کے اندر پھر چھوٹا کمرہ ہے جہاں حضرت ہر وقت رہتے تھے اور باہر تشریف لاتے ملاقاتوں کے لیے یا بیان کے لیے، مجلس کے لیے۔ 40 دن میں بہت کم ایسا ہوا کہ میں حضرت کے قریب گیا ہوں، خانقاہ میں رہتا، معمولات کی پابندی کرتا اور اپنے کام سے کام رکھتا۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے حضرت کے کمرے میں جا کر خدمت میں حاضر ہونا چاہیے، حضرت کے کمرے میں جا کر خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ میں بالکل حد کے اوپر کمرہ تھا میرا، میں وہاں سے نیچے آیا، خانقاہ کے بڑے کمرے پر بیٹھا، آگے چھوٹا کمرہ تھا، میں پھر باہر بیٹھ گیا، تو مجھے ہمت نہیں ہوئی اندر جانے کی۔ میں بیٹھا ہی تھا تو اندر سے خادم آ گیا کہ حضرت آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتہ آیا ہوں۔ جب میں اندر گیا تو مجھے حضرت فرمانے لگے آپ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا بس حضرت ویسے کی وجہ چونکہ میں دیہاتی ہوں، کراچی کے آداب سے واقف نہیں تھا، اور خانقاہ کی وجہ سے مجھے یہ دل میں بار بار خیال آتا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت پر میرا اندر جانا گراں گزرے۔ ان کے مزاج میں نفاست بہت ہے، میرے ہاں نہیں ہے،
وہ بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، بہت نیک ہیں، میں بہت گناہ کرتا ہوں، بس میری طبیعت میں ایک حجاب سا رہتا ہے، اس لیے میں اندر نہیں جاتا تھا۔ نے فرمایا نہیں آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے کہا بس ویسے ہی جھجکتا ہوں۔ فرمایا بیٹے کو باپ کے پاس آنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، آپ ہمارے پاس آیا کرو۔ اب دیکھو میں کبھی اندر نہیں گیا، یہ پہلا دن تھا کہ میں اوپر سے باہر آیا اور حضرت کا خادم اندر سے باہر آیا کہ حضرت بلا رہے۔ یہ ہوتا ہے قلبی تعلق، کہ جو بات شیخ کے دل میں آ رہی ہوتی ہے وہی بات مرید کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ ہانگ کانگ میں ایئرپورٹ پہ تھا، ہفتہ گزار کے واپس آنے لگا، وہاں میرے مرید ہیں حافظ زبیر، اللہ کرے وہ مسجد آباد ہو، وہاں مسجد بن جائے، کچھ قانونی مسائل ہیں تو تبلیغ جماعت کا ہانگ کانگ کا مرکز وہی ہوگا۔ ایک ہفتہ میں وہیں قیام کرتا ہوں جب بھی جاتا ہوں۔ ایئرپورٹ سے آئے تو ہم ایسے جہاز کی طرف مجھے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنی جیب سے خوشبو نکالوں اور مرید کو لگاؤں۔ اسی وقت ان نے خوشبو لگا کے مجھے لگانی شروع کر دی جیب سے۔ میں نے کہا آپ نے کیوں لگائی؟ کہا جی میرے دل میں خیال ہے کہ خوشبو آپ کو لگائی۔ اب دیکھیں جو میرے دل میں خیال تھا نا، بین ہی وہ خیال مرید کے دل میں آ گیا، اور ایک سیکنڈ بھی نہیں وقفہ، جو سیکنڈ میرے خیال کا تھا وہی سیکنڈ اسی کے خیال کا تھا۔ جب آدمی مرید کے ساتھ، شیخ کے ساتھ یوں محبت کرتا ہے نا، تو پھر شیخ کا جو قلب ہے، جو خیالات اس میں آتے ہیں، اللہ اپنے کرم سے وہی خیالات مرید کے دل میں ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے شیخ کے قلب سے روحانی فیض، یہ آٹومیٹک شروع ہوتا ہے، اور یہ دلیل سے بندہ نہیں سمجھا سکتا، اس کا تعلق وجدان اور ذوق کا ہوتا ہے۔ جب میں نے اس موضوع پر کام شروع کیا، رد فرقے باطلہ پر، بیانات تو خیر میں نے شروع کیے، ایک بیان کیا پسند آ گیا، دوسری تاریخ وہ کیا، تیسری تاریخ وہ کی، چوتھی تاریخ، یعنی باضابطہ میں نہیں شروع کیا، اللہ پاک نے لوگوں کے قلوب کو متوجہ کیا اور میرے بیانات شروع ہو گئے۔ پہلی مرتبہ مدرسہ حنفیہ پنجن کسانہ ضلع گجرات، قاری محمد اختر رحمہ اللہ تعالی بہت مسلک عقیدے سے پیار کرنے والے بزرگ تھے، ان کو میں ملا۔ ایک تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کو غالباً 4000 فرمایا، 5 مجھے یاد نہیں، یا 1000 مانا، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، میں اتنے پیسے آپ کو ہر مہینے دوں گا۔ مجھے فرمانے لگے اگر پاکستان کے دیوبندی مدارس سارے یہ طے کر لیں، آپ ان کے مسلک کا کام کریں، ہم آپ کو ماہانہ خرچہ دیں، آپ کا مدرسہ بھی چلتا رہے گا، آپ کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور دیوبند مسلک کا فرض کفایہ بھی ادا ہوتا رہے گا۔ اور قاری صاحب نے مجھے سب سے پہلے ماہانہ پیسے دینے شروع کیے، یہ قاری محمد اختر پنجن کسانہ تھے، باقاعدگی سے۔ میں نے غلط فہمی میں کہہ لو یا بیوقوفی میں کہہ لو، چند ایک علماء سے یہی بات کہہ دی کہ یار آپ مستقل میرے ساتھ کوئی سالانہ طے کر لو تاکہ مجھے مانگنا نہ پڑے اور میں مستقل کام کروں۔ کہا جی بہت اچھا۔ اب انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مولانا صاحب ہمارے مدرسے کو وقت دے، میں وقت دیتا۔ اب عام خطیب کو 10,000 دیتے تو مجھے کیا دیا، آپ کا سالانہ 3,000 ہے، چلو جلسہ بھی ہو گیا، سالانہ پیسے بھی ملے گئے۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی، میں نے لگوایا کہ آپ مجھے سالانہ 3,000 5,000 2,000 اپنے ذمہ لگا لیں تاکہ میں چندہ نہ کروں، میرا مدرسہ بھی چلے، میرے گھر کا خرچہ بھی چلے اور میں کام بھی کرتا رہوں۔ انہوں نے کہا جی منظور ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، سالانہ جلسہ رکھنا ہے، مجھ کو بیان کرنا ہے اور مجھے سالانہ 3,000 دے دینا۔ چلو اب اگر میں ان سے سالانہ 3,000 طے نہ کرتا، ویسے جلسے پر جاتا تو انہیں 10,000 دینے تھے جیسے خطیبوں کو دیتے ہیں، تو مجھے 10 کی بجائے 7,000 نیچے کر دیا، اور وہ خوش ہیں جی ہم تجھے سالانہ 3,000 نہیں دیتے۔ سالانہ 3,000 پر آپ مجھ سے بیان بھی تو کرواتے ہیں نا، میری منشا تو یہ نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر میں نے آہستہ آہستہ علماء کرام کو یہ بات کہنی چھوڑ دی، بھئی آپ مجھے سالانہ دیا کریں۔ اب جس کو ضرورت ہوتی ہے بلا لیتے ہیں اور کرایہ بھی دیتے ہیں، جلسہ بھی کرا لیتے ہیں۔ تو یہ قاری اختر صاحب رحمہ اللہ کی خواہش تھی، میری اب بھی خواہش ہے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا کو چھوڑ دیں، یہ جو میرے سامنے 500-700 بیٹھے ہیں نا، آپ فیصلہ کر لیں نا کہ مولانا صاحب ہم سالانہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کام کریں۔ میں قسم تو نہیں کھاتا کہ ہانس نہ ہوں، لیکن ہمارا کام بہت آسان ہوگا اور آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ مزاج نہیں بن رہا کہ ہم اپنا پیسہ مسلک کے اوپر، دین کے اوپر خرچ کریں۔
خیر مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں 3 دن کا کورس کرو، 3 دن کا دورہ رکھ لیا، علماء کو دعوت دے دی۔ میں نے آج تک ان مسائل پہ کبھی پڑھایا نہیں تھا، بیان تو کرتا، پڑھایا نہیں تھا۔ میرے لیے اچھا خاصا مسئلہ بن گیا پہلی دفعہ۔ اللہ کی شان، میں نے کئی ایک مناظرین جو اس وقت تھے ان سے درخواست کی کہ آپ پڑھاؤ، اور ان میں سے کوئی ایک بھی تیار نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کوئی مخالفت نہیں تھی، یا آج سے تقریباً کوئی 11 سال پہلے کی بات ہے، کوئی مخالفت نہیں تھی، بس ویسے ہی کسی کا کوئی نہ کوئی عذر تھا۔ اور مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ اللہ کے میرے ساتھ تکوینی معاملہ تھا، دورہ طے ہو گیا۔ اب مجھے الجھن کیا تھی؟ مجھے الجھن یہ تھی کہ میں بیانات زبانی کرتا ہوں، اب زبانی 3 دن میں کیسے پڑھاؤں گا اختلافی مسائل؟ فائل دیکھ کر میں 3 دن پڑھاؤں گا، اور دیکھ کر بیان کا مزاج نہیں تھا۔ تو اپنے ذہن میں اس کو اپنے لیے ایک عیب سمجھ رہا تھا کہ یار علماء کیا کہیں گے، دیکھ کر پڑھا رہا ہے، یہ میرے ذہن میں کھٹکا لگا ہوا تھا۔ میں رات کو پہنچا، فائل بناتا رہا، تیاری کرتا رہا، رات میرے اوپر کام سوار تھا، تو مجھے رات میں کافی دیر ہو گئی، غالباً 1 بج گیا۔ اب صبح 8 بجے سبق شروع ہونا تھا، تو میں نے سوچا فجر کے بعد پھر مطالعہ کرتا ہوں تو دماغ پر بوجھ پڑے گا، شاید نہ پڑھا سکوں، تو بہتر ہے فجر کی نماز پڑھ کے میں 7:30 تک سو جاتا ہوں، تاکہ تازہ دم ہو کے 8 بجے سبق پڑھاؤں گا۔ میں اب یہ روحانی نسبت بتانے لگا ہوں۔ جب میں فجر کی نماز کے بعد سویا تو میں نے خواب میں دیکھا رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب آئے، مجھے سامنے بٹھایا اور فائل کھول کے پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ دن اور یہ دن مجھے سبق پڑھانے میں کبھی دقت محسوس نہیں، کبھی۔ میرا زندگی کا پہلا کورس تھا، 3 دن میں 4 گھنٹے روزانہ بولتا رہا۔ آپ یقین فرمائیں کہ وقت پورا ہو گیا اور دلائل باقی تھے، اور خود ان علماء کو تعجب ہوا۔ اس دن کے بعد سے یہ پھر بات شروع ہوئی ہے کہ مولانا امین اکاڑی صاحب پریشان فوت ہو گئے تو ہم بہت پریشان تھے، اللہ نے مولانا الیاس گھمن دیا، یہ اس کے بعد باتیں شروع ہوئیں۔ یہ ہوتا ہے روحانی فیض۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بندہ طریقت کو نہیں سمجھتا وہ بندہ عقائد نہ سمجھتا نہ سمجھا سکتا ہے۔ عقائد کو سمجھنے کے لیے طریقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بندہ عقائد نہیں سمجھا سکتا۔ اب موت کے بعد حیات اور موت کی جو کیفیات ہے نا، ان کیفیات کو سمجھانے کے لیے بندے کا خود صاحب کیفیات ہونا اور کیفیات سے گزرنا ضروری ہے، وگرنہ بندے نے کیفیات کو سمجھا نہیں سکتا۔ یہ تو میرے ساتھ خود بخود ہوا ہے نا، کسی اور کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ ابھی یہ جو ابھی اتوار گزری ہے، تو حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ، اتوار نہیں کوئی اور تاریخ، 26 تاریخ تھی، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی کچھ دن پہلے، میں نہیں جا سکا، تو حضرت کی قبر پر پھر میں گیا، وہاں سلام بھی کیا۔ میرا معمول ہے کہ میں ہر 3-4 مہینے بعد حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ کی قبر پہ جاتا ہوں اور حضرت کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہوں، پہلے سلام پیش کرتا ہوں، پھر اصالہ ثواب کرتا ہوں، پھر وہاں دعا مانگتا ہوں، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بہذا الولی ان تغفر لی و ترحمنی و ترزقنی علما نافعا و عملا صالحا و رزقا واسعا طیبا۔ اور پھر میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح آپ نے حضرت کے اوپر عقائد کھولے تھے، ان کی برکت سے مجھ پر بھی کھول دے۔ آپ نے سمجھانے والی زبان ان کو دی تھی، ان کی برکت سے سمجھانے والی زبان مجھے بھی عطا فرما دے۔ میں مانگتا رہتا ہوں، یہ اس روحانی فیض کا نتیجہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے میں مجھے دقت پیش نہیں آتی۔ یعنی آپ یقین فرمائیں، المحنت میں نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، جب بولنا شروع کروں گا تو آپ سمجھیں کہ شاید اس نے 10 بار پڑھائی ہے، حالانکہ میرا وہ پہلے موقع ہوتا ہے۔ بالکل مجھے الجھن نہیں ہوتی کسی مسئلے پر بھی، یہ روحانی فیض ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے اکابر کے صدور سے روحانی فیض کے قائل ہیں، اور اپنے اکابر کی قبور سے بھی روحانی فیض کے قائل ہیں۔ یہ ہے روحانی فیض ان کی قبور سے۔ قبر پہ جانا، پہلے السلام علیکم یہ کہنا، پھر ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا، پھر اللہ سے دعا مانگنا کہ یا اللہ جس طرح کرم ان پہ کیا تھا، ان کی برکت سے ہمارے اوپر بھی فرما دے۔ یہ روحانی فیض ہے۔ اور جو رحمتیں ان کے اوپر آ رہی ہیں، اللہ ہمارے اوپر بھی اتار دے، بس یہ ہے روحانی فیض۔ اب سمجھ آ رہی؟
ہم نے یہ اسپیکر لگایا ہے تاکہ یہ مجمع سمجھیں، لیکن اگر کوئی باہر بندہ بیٹھا جس کے لیے اسپیکر نہیں لگایا اس کو آواز آئے گی تو مسئلہ وہ بھی سمجھ آئے گا، اسے کہتے ہیں فیض۔ یہ خواص کا طریقہ ہوتا ہے۔ عوام کے یہاں قبر کو چاٹنا شروع کر دیں، قبر کا طواف شروع کر دیں، قبر کی پوجو شروع کر دیں، قبر والے سے مانگنا شروع کر دیں، عوام کیا یہ ہے؟ تو ہم قبور سے فیوز کے قائل ہیں، لیکن عوام والے طریقے پر نہیں بلکہ خواص والے طریقے پر۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب آپ؟ اور یہ خواص والا طریقہ یہ صرف پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا، یہ خواص والا طریقہ صحبت سے سمجھ میں آتا ہے۔ یہ مسائل صحبت سے کھلتے ہیں، صرف پڑھنے سے نہیں کھلتے۔ ایک بار پڑھیں گے شرح صدر ہوگا، کل جا کر پھر کوئی شبہ ہوگا، پھر سینہ بند ہو جائے گا، پھر سینہ بند ہو جائے گا، پھر زبان بند ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے، اور آپ کی برکت سے اللہ ہمیں بھی شرح صدر فرما دے۔ میں اس پر ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ میاں والی ایک مدرسہ ہے، تو انہوں نے مجھے وہاں ختم بخاری کے لیے بنایا، بچیوں کا مدرسہ ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ یہاں پر 70% یہ دوسرے لوگ ہیں، تو مولانا صاحب ذرا خیال کریں۔ میں نے کہا اس کا معنی کہ میں یہ مسئلہ بیان کروں تاکہ 70 کو بھی سمجھ آ جائے؟ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بھی مطلب سمجھتا ہوں، لیکن میں مزید ذرا وضاحت کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس پر بیان کیا، اور جب بیان مکمل ہونے کے قریب ہوا تو میں نے پوچھا بیان سمجھ آیا؟ کہتے جی آیا، اور خوش بہت تھے کہ بخاری کی حدیث پر گفتگو ہو رہی ہے، اس مسئلے پر نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے، کہتے آمین۔ میں نے کہا کچھ شرم کرو۔ اب ان کے کان کھلے، کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی کہہ دیتا نا اللہ ہم سب کو حضور کی برکت سے لے جا، تو آپ نے کہنا تھا حضور کے توسل سے دعا نہ مانگیں، یہ شرک ہے۔ اور میں نے آپ کی توسل سے دعا مانگ لی ہے تو آپ نے فرما دیا آمین۔ یہ کیسا وسیلہ ہے کہ حضور کا بنائیں تو شرک بنتا ہے، تمہارا بنائیں تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کچھ حیا کرو، ایسی بات نہ کرو۔ السؤال الثانی عشر، قد کان محمد بن عبد الوہاب النجدی یستحل دماء المسلمین واموالہم واعراضہم وکان ینسب الناس کلہم الی الشرک ویسب السلف فکیف ترون ذلک۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی مسلمانوں کے خون، ان کے اموال اور ان کی عزتوں کو حلال سمجھتا تھا، اور سب کو مشرک کہتا تھا، اسلاف کو گالیاں دیتا تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وَهَلْ يَجُوزُ تَكْفِيرُ السَّلَفِ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْقِبْلَةِ أَمْ كَيْفَ مَشْرَبُكُمْ؟ کیا سلف کو کافر کہنا، مسلمانوں کو کافر کہنا، اہل قبلہ کافر کہنا تمہارے ہاں جائز ہے؟ جواب، الحکم عندنا فیہم ما قال صاحب الدر المختار وخوارجہم قوم لہم منعۃ خرجوا علیہ بتاویل یرون انہ علی باطل کفر و معصیۃ توجب قتالہ بتاویلہم ویستحلون دماءنا اموالنا ویسبون نساءنا الی ان قال وحکمہم حکم البغاة ثم قال وانما لم نکفرہم لکونہم ان تاویل وان کان باطلا۔ کہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے در مختار والے علامہ علاء الدین حسکفی نے لکھا ہے کہ یہ خوارج کی طرح ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ماننے والے یہ خوارج کی طرح ہیں کہ خوارج ہمارے خون کو حلال سمجھتے، مال کو حلال سمجھتے، ہماری عورتوں کو قیدی بنا لیتے، ہماری عورتوں کو قیدی بنا لیتے تھے، اور ان کا حکم بغات کا حکم ہے، جو باغی کا حکم ہے وہی ان کا حکم ہے، لیکن ہم ان کو کافر نہیں کہتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس ایک طویل ہے، اگرچہ طویل ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم کافر ان کو نہیں کہتے تھے۔ وقال الشامی فی حاشیتہ رد المختار میں، فتاوی شامیہ میں، اصل کتاب ہے تنویر الابصار، اس پر شرح ہے الدر المختار، اس پر حاشیہ ہے رد المختار جسے شامیہ کہتے ہیں۔ کما وقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وتغلبوا علی الحرمین وکانوا ینتہلون مذہب الحنابلہ لکنہم اعتقدوا انہم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشرکون واستباحوا بذلک قتل اہل السنت وقتل علمائهم حتی کسر اللہ شوکتہم۔ کہتے ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نجد سے نکلے تھے اور حرمین پہ غالب آ گئے، حنابلہ کے مذہب کی طرف خود کو منسوب کیا، لیکن ان کا اعتقاد یہ تھا کہ وہ مسلم ہیں اور جو ان کا مخالف ہے وہ مشرک ہے،
اسی بنیاد پر اہل سنت کو قتل کرتے تھے، علماء کو بھی، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی طاقت کو توڑ دیا۔ ثم اقول، علامہ شامی اپنی رائے دیتے ہیں، لیس ہوا ولا احد من اتباعہ وشیت من مشائخنا فی سلسلۃ من سلاسل العلم من الفقہ والحدیث والتفسیر والتصوف، ہم اور ہمارے جو مشائخ ہیں ان کا نہ ان کا تصوف کا طریقہ ہے، نہ حدیث کا ہے، نہ تفسیر کا ہے، نہ فقہ ہے، ہمارا ان سے کوئی اس معاملے کے اندر ربط نہیں ہے، ہمارا سلسلہ وہاں سے نہیں چلتا۔ البتہ مسلمانوں کے خون کو حلال سمجھنا، مال کو حلال سمجھنا، عزت کو حلال سمجھنا، فإما ان یکون بغیر حق او بحق، یا نہ حق ہوگا یا بحق ہوگا۔ فإن کان بغیر حق، اگر کوئی بندہ نہ حق قتل کرتا ہے، فإما ان یکون من غیر تعویل، بغیر تعویل کے بلا وجہ خون کو حلال کہتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ وخروج عن الاسلام، اور اگر تعویل کرتا ہے لا یسوء فی الشرع، تعویل ایسی ہے کہ جو نامناسب ہے تو یہ فسق ہے۔ واما ان کان بحق، اور اگر حق پر ہو کر قتل کرتا ہے تو جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ البتہ سلف مسلمین کو کافر کہنا، حاشا وکلا ان نکفر احد منہم بل وعندنا رفض وابتداء فی الدین، ہم کسی کو کافر اس طرح سلاف کو نہیں کہتے، نہ ہی ہم اہل قبلہ جو مبتدئین ہیں ان کو بھی ہم کافر نہیں کہتے۔ فلا نکفرہم ما لم ينکروا حکما ضروریا، جب تک ضروریات دین کا انکار نہ کرے اہل بدعت ہو تو ہم اس کو بدعتی کہتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے۔ فائدہ ثبت، اور جب کسی ضروریات دین میں چیز کا انکار کرے تو ہم پھر کافر کہتے ہیں، ہم احتیاط کرتے ہیں، یہی طریقہ ہمارا اور ہمارے مشائخ کا ہے۔ اب یہ جو الدر المختار کی عبارت ہے اور رد المختار کی عبارت ہے، اس سے بظاہر لگتا ہے کہ یہ لوگ محمد بن عبد الوہاب کو خارجی سمجھتے تھے، لیکن یہ حضرت ہمارے سہارنپور رحمہ اللہ کی رائے پہلے کی ہے۔ بعد میں جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مستقل وہاں پہ قیام فرمایا، ان کو قریب سے دیکھا تو ہمارے حضرت کی رائے تبدیل ہو گئی تھی۔ کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے اس کے عقائد اور اعمال کی وجہ سے، اور عقائد اور اعمال پر آدمی کو پہنچ ہوتی ہے یا اس کے عقائد اور اعمال اس سے براہ راست دیکھتا ہے اور براہ راست سنتا ہے، یا اس کی کتابوں سے پڑھتا ہے، یا اس کے بارے میں رائے ہوتی ہے کہ اس کی طرف منسوب عقائد اور مسائل نہ اس سے سنتا ہے نہ اس کی کتابوں میں پڑھتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں لوگوں سے سنتا ہے۔ جب لوگوں سے سنا ہو تو یہ کافی نہیں ہے، براہ راست کتاب اور اس کی جب رائے سامنے آ جائے اس کے مطابق اپنا ذہن بنانا چاہیے۔ تو حضرت نے بھی جو سنا تھا اس کے مطابق لکھا، اور بعد میں جب قریب سے دیکھا تو پھر فرمایا نہیں، ہماری رائے اب یہ نہیں ہے بلکہ ہماری رائے ان کے بارے میں بدل گئی ہے، اور جو تبدیل شدہ رائے ہے وہ ساری ہم نے نیچے درج کر دی ہے۔ اس پر دو واقعے بھی ہم نے پیش کر دیے ہیں۔ نمبر ایک، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ لکھا ہوا ہے، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، صفحہ 56، مدینہ منورہ آپ کی ملاقات امام باقر سے ہوئی۔ انہوں نے امام سے فرمایا کہ آپ وہی شخص ہو جن نے میرے نانا کی حدیث کو قیاس کے ذریعے مخالفت کی ہے۔ حضرت امام صاحب فرمانے لگے، اگر آپ اجازت ہے تو میں 3 باتیں عرض کروں۔ فرمایا پوچھو، بتاؤ۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے، مرد زیادہ کمزور ہے یا عورت؟ فرمایا عورت۔ پوچھا کہ مرد کو وراثت میں حصہ زیادہ ملتا ہے یا عورت کو؟ کہا جی مرد کو۔ امام صاحب فرمانے کہ میرا قیاس کہتا ہے عورت کو زیادہ ملے چونکہ وہ کمزور ہے، لیکن میں نے اپنا قیاس چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمان کی وجہ سے۔ نانا جی آپ کے فرماتے ہیں کہ مرد کو دگنا ہو اور عورت کو تھوڑا ملے۔ نمبر 2، نماز افضل ہے یا روزہ؟ فرمایا نماز۔ ماہواری کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزے بھی نہیں رکھتی، اسی طرح بچے کی ولادت کے بعد کچھ دن، اور بعد میں قضا نماز کی کرتی ہے یا روزہ کی؟ فرمایا روزہ کی۔ فرمایا میرا قیاس کہتا ہے کہ نماز کی قضا کرے اور روزے کی نہ کرے، کیونکہ نماز افضل ہے، لیکن میں نے اپنا قیاس چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ تیسرا سوال، پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ فرمایا کہ پیشاب۔ فرمایا غسل واجب منی سے ہوتا ہے یا پیشاب سے؟ فرمایا منی سے۔ کہ میرا قیاس کہتا ہے کہ منی سے وضو واجب ہونا چاہیے اور پیشاب سے غسل واجب ہونا چاہیے، لیکن میں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ حضرت امام باقر کھڑے ہوئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا میں نے آپ کے بارے میں غلط سنا تھا، اب دیکھو ان کی رائے بدل گئی۔ حرمین کے ائمہ نے جب مولانا احمد رضا خان کی عبارات کو دیکھا
ہمارے بارے میں غلط بات پہنچی تو فتویٰ تکفیر کا دیا، لیکن جب صحیح بات پہنچی تو انہیں اپنے فتوے سے رجوع فرما لیا۔ اسی طرح حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی رائے اور تھی اور بعد میں آپ کی رائے تبدیل ہو گئی، جو آپ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 59 پر موجود ہے۔ دیکھیں آپ سن 344 ہجری مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو شیخ محمد بن عبدالوہاب کے سلسلہ کے مشہور عالم شیخ عبداللہ بن بلیغ سے کئی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ تفصیلی احوال سامنے آنے کے بعد نجدی جماعت کے متعلق مولانا سہارنپور نے جو اپنی رائے کا اظہار کیا وہ حضرت کے ایک مکتوب میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کاظل قضات شیخ عبداللہ بن بلیغ جن کا مکان میرے مکان کے قریب ہی ہے، ان سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے اور دینی مسائل میں گفتگو بھی ہوتی ہے۔ بڑے عالم ہیں، مذہب اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں، ظاہر حدیث پر جیسا کہ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ عمل کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ الاسلام ابن قیم کتابوں کو زیادہ محبوب اور پیش نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے علماء کے نزدیک بھی دونوں بزرگ بڑے مرتبہ کے عالم ہیں، بدعات اور محدثات سے نہایت متنفر ہیں، توحید و رسالت کو اپنے ایمان کی جڑ قرار دے رکھا ہے۔ الغرض میں نے جہاں تک خیال کیا اہل سنت کے عقائد سے ذرا بھی انحراف نہیں اور اکثر اہل نجد قرآن شریف پڑھے ہوئے ہیں، کثرت سے حفاظ ہیں، صلاۃ باجماعت کے نہایت پابند ہیں۔ آج کل مدینہ منورہ میں سخت سردی کا زمانہ ہے مگر اہل نجد صبح کی نماز میں پابندی کے ساتھ آتے ہیں۔ بہرحال اس قوم کی حالت دینی نہایت اطمینان بخش دیکھی۔ اسی طرح اپنے ایک مولانا گوئی رحمہ اللہ کے نواسے حافظ محمد یعقوب رحمہ اللہ کو لکھا۔ فرماتے ہیں یہ دیکھیں میرے خیال میں حکومت اس زمانہ کے اعتبار سے نہایت دیندار واقع ہوئی ہے، نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جس قدر بڑے بڑے کام ہوئے ہیں کوئی بھی میرے نزدیک ایسا نہیں جس میں دین کا پہلو نہ ہو، اور بعض امور صغار جس میں کچھ فروگزاشت ہو رہی ہے۔ جہاں تک میں غور کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس لائق منتظم دیندار آدمی نہیں، اس وجہ سے بعض انتظامات میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ اپنی ذات سے سلطان ابن سعود نہایت دیندار، حکیم، متحمل مزاج واقع ہوا ہے، مگر ایک آدمی جب تک اس کے ہاتھ پیر نہ ہو کیا کر سکتا ہے؟ امن کی حالت تو یہ ہے کہ ایک آدمی 2 اونٹ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، یمبو اور جدہ کے درمیان آ جا رہا، کسی کو کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ جہاں تک شکایت کا خیال کیا جا رہا ہے اس کا مبنی قبہ شکنی ہے جس کو جہال نے روافض سے مل کر اپنا دین و ایمان قرار دے رکھا ہے۔ میرے نزدیک ان کا انتہام یقیناً واجب ہے، اور حکومت نے بھی علماء مدینہ سے استفتاء کر کے جب یہاں کے علماء نے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے اس وقت انہدام کی جرت کی ہے۔ مولوی صاحب نے جو آپ کو یہ لکھا کہ حکومت سے جو توقعات تھیں ویسی نہ نکلیں، معلوم نہیں ان کے کانوں میں کیا کیا باتیں پہنچائی گئیں۔ میری طرف سے مولوی صاحب کو لکھ دیجیے کہ میرا جو خیال وہاں خیال تھا وہ یہاں پہنچ کر حالات دیکھ کر میں کچھ زیادہ احسان کی نظر سے حکومت کے رنگ ڈنگ دیکھ رہا ہوں۔ جب حضرت کی رائے تبدیل ہوگی تو ہم پھر کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ جب ان کی رائے تبدیل ہوگی تو ہمیں بھی ڈٹنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی جو رائے ہے وہ ہم نے نقل کر دی ہے۔ یہ آپ دیکھیں فتاوی رشیدیہ صفحہ 62 دیکھیں۔ محمد بن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو لوگ وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے، ان کا مذہب حملی تھا، البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے تھے، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقائد سب کے متحد ہیں، اعمال میں فرق حنفی شافعی مالکی حنبلی کا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں جب صحیح بات سامنے آ جائے تو پھر ہمیں خام خواہ اپنی بات پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب؟ اس لیے اپنی رائے اب سخت اختیار نہ کیا کریں، جس قدر نرم ہو سکتی ہے کریں، اور جہاں پہلو نکلتا ہو خیر کا تو خیر کے پہلو کو نکالیں۔ السوال الثالث عشر والرابع عشر، 13 اور 14 نمبر سوال۔ ما قولکم فی امثال قولہ تعالی الرحمن علی العرش استوى هل تجوزون اثبات جہت و مکان لباری تعالی ام کیف رأیکم فی الرحمن علی العرش استوى، اور اس جیسے قرآن کریم کے دیگر آیات اور الفاظ جیسے کل شیء ہالک الا وجہہ، یوم یکشف عن ساق، اس قسم کے جو الفاظ ہیں قرآن کریم میں جس میں اللہ کے لیے وجہ کا لفظ ہے، ساق کا لفظ ہے، ان الذین یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ید کا لفظ آیا ہے
اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اور کیا تم اللہ کے لیے جہت اور مکان کے قائل ہو یا نہیں؟ جواب: میں نے عرض کیا میں مسائل پر کھل کر بات نہیں کر رہا، میں المحنت کے متن پر بات کر رہا ہوں۔ قولنا فی امثال تلک الآیات انا نؤمن بها ولا یقال کیف ونؤمن باللہ سبحانہ وتعالی متعال ومنزہ عن صفات المخلوقین وعن سمات النقص والحدوث کما هو رأی قدمائنا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ استواء علی العرش یہ متشابہات میں سے ہے، ید عین وجہ ساق متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معنی وہ نہیں ہے جو مخلوق کے لیے ہوتا ہے کہ ید کا معنی ہاتھ کریں، ساق کا معنی پنڈلی کریں، اس کا یہ معنی نہیں۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ مخلوقات کی متشابہات صفات سے اللہ بالکل پاک ہے، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کیفیت سے پاک ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، یہ کیفیات کے ہم اللہ کے لیے قائل نہیں ہیں۔ اللہ عرش پر بیٹھے ہیں جیسے ان کی شان کے لائق ہے، یہ جیسے کیفیات ہم نہیں کہتے، اللہ کیفیات سے پاک ہیں۔ الرحمن علی العرش استوا کا معنی یہ نہیں ہے اللہ عرش پر ہے جیسے شان کے لائق ہے، اس کا معنی ہے اللہ مستوی علی العرش ہے، اللہ مستوی علی العرش ہے، کما وصف نفسہ جیسا انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس کا معنی عرش پر ہونا نہیں ہے، بلکہ استوا اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے لیے ید ہے جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ نہیں کہتے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہم اس میں تعویل نہیں کرتے، ہاں ہمارے متاخرین حضرات اس میں تعویل کرتے ہیں۔ استوا سے مراد ہے اللہ عرش پر غالب ہیں، ید سے مراد ہے اللہ کی قدرت ہے، اور عین سے مراد ہے اللہ کی حفاظت ہے۔ دیکھو وَأَمَّا قَالَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي تِلْكَ الْآيَاتِ وَيُؤَوِّلُونَهَا بِتَأْوِيلَاتٍ صَحِيحَةٍ سَائِغَةٍ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ بِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ مِنَ الْاِسْتِوَاءِ الْاِسْتِيلَاءِ وَمِنَ الْيَدِ الْقُدْرَةِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ تقریباً إِلَى أَفْهَامِ الْكَاسِرِينَ فَحَقٌّ أَيْضًا عِنْدَنَا۔ مطلب کیا ہے کہ ید کا معنی ید ہے، ید کا معنی ہاتھ نہیں، ید کا معنی ید ہے، متشابہات میں سے ہے، ہمیں نہیں معلوم اس کا معنی کیا ہے۔ عین سے مراد عین ہے، اس کا معنی آنکھ نہیں کرنا۔ ہاں ہمارے متاخرین کبھی ید کا معنی قدرت کر دیتے ہیں، وجہ ان کا معنی ذات کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک فرقہ ہے مجسمہ، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جسم ہے۔ دلیل ید اللہ فوق ایدیہم، جب اللہ کا ید ہے تو ید اسی کا ہوگا جس کا جسم ہے۔ اللہ کا جسم ہے، دلیل قرآن کے یوم یکشف عن ساق، تو پنڈلی اس کی ہوگی جس کا جسم ہے۔ قرآن اللہ کا جسم ہے، دلیل قرآن کریم میں فصنع الفلک بأعیننا، اللہ کی عین ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے جس کا جسم ہو۔ اب دیکھو یہ عوام کی سمجھ میں بات آ رہی ہے نا، اس طرح آپ عوام کو سمجھائیں تو عوام جسم کی قائل ہوگی یا نہیں؟ بولو، آ رہی ہے نا بات؟ متاخرین نے عوام کو مجسمہ کے فتنہ سے بچنے کے لیے ید میں تعویل کر دی کہ ید سے مراد قدرت ہے، ہاتھ نہیں ہے۔ عین سے مراد حفاظت ہے، آنکھ نہیں ہے۔ ساق ان سے مراد شدت ہے، سے مراد پنڈلی نہیں ہے۔ وجہ ان سے مراد اللہ کی ذات ہے، چہرہ نہیں ہے۔ تو تعویل کیوں کی؟ تاکہ عوام مجسمہ کے فتنہ سے بچ جائے، اور ان کے فتنے سے بچنے کے لیے تعویل فرما دی ہے، ورنہ اصل ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس میں تعویل نہیں کرتے، اس کو متشابہات میں سمجھتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مکتبہ سے القواعد فی العقائد یہ مقالہ لے لیں، اس کا اچھی طرح مطالعہ فرمائیں، پھر کہیں سمجھ نہ آئے تو آپ رابطہ فرمائیں اور وہ جگہ سمجھ لیں۔ دسمبر 2016 میرا ترکی کا سفر تھا، مجھے دارالعلوم دیوبند کے ایک فاضل ترکی میں ملے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں دارالعلوم دیوبند رہا ہوں، اور دارالعلوم دیوبند
4 سال میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت کا برکاتہم کے گھر میں رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں، ان کا نام ہے مولانا قاسم عادل، یہ نام میرے پاس لکھا ہوا ہے، مولانا قاسم عادل۔ انہوں نے کہا جی میں 4 سال وہاں پڑھا ہوں، دارالعلوم دیوبند میں رہا ہوں، اور اگر میں القواعد فی العقائد آپ کا رسالہ نہ پڑھتا تو میں سلفی ہو جاتا۔ دارالعلوم دیوبند میں 4 سال پڑھا ہوں اور میں سلفیت سے بچوں آپ کا القواعد والا رسالہ پڑھنے کے بعد۔ انہوں نے کہا میں نسلاً ترکی کا نہیں ہوں، اصل یہ ایشیا ایشیا روس کی جو ریاست آزاد ہے وہاں ترکمانستان کا ہوں، اور میں نے ترکمانی میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے، اس کی وجہ سے میں بچوں، اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں کب کا سلفی اور غیر مقلد ہو جاتا۔ القواعد فی العقائد، میں صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں، ظاہر اس پر تشریح تو نہیں کر سکتے کہ متن سے اس کا زیادہ تعلق نہیں ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا قسم ہے اس کی ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، والذی نفس محمد بیدہ، یہ ید کا معنی قدرت، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر میں لکھا ہے لا یقال ان یدہ قدرتہ و نعمتہ لأن فیہ ابطال الصفہ وہو قول اہل القدر والاعتزال۔ یہ قدریہ اور معتزلہ کا مذہب ہے، ید کا معنی قدرت کرنا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا جب یہ معتزلہ کا مذہب ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے، تو ہمارے اکابر اس کا قدرت ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ متاخرین اہل سنت کا موقف ہے کہ ید کا معنی قدرت ہے، تو ہمارے اکابر متاخرین کا مسلک لیتے ہیں۔ معتزلہ اور متاخرین کے موقع فرق یہ ہے کہ معتزلہ ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرتے ہیں، اور متاخرین اہل سنت ید کا معنی قدرت درجہ ظن اور گمان میں کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ کبھی الجھن میں آپ کو لوگ ڈالیں گے کہ جب ہمارا موقف ہے کہ ید کا معنی اللہ ہی جانتا ہے، متشابہات ہیں، اور معتزلہ کا موقف ہے ید کا معنی قدرت ہے، تو آپ ید کا معنی قدرت کر کے معتزلہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ اب ہم نے پھنس جانا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر آپ کہیں گے نہیں جی ید کا معنی قدرت تو متاخرین کرتے ہیں، تو آپ معترض کہے گا بھی تمہارے امام تو کہتے ہیں ید کا معنی قدرت معتزلہ کا مذہب ہے، تو تمہارے امام کی بات مانیں یا متاخرین کی بات مانیں؟ حضرت امام صاحب بھی ٹھیک فرماتے ہیں اور متاخرین بھی۔ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ید کا معنی قدرت معتزلہ کا مذہب ہے، اس کا معنی ید کا معنی قدرت درجہ یقین میں کرنا معتزلہ کا مذہب ہے، اور ید کا معنی قدرت درجہ گمان میں کرنا یہ متاخرین اہل السنت والجماعت کا موقف ہے۔ فرمایا آگے دیکھو وَأَمَّا الْجِهَةُ وَالْمَكَانُ فَلَا نُجَوِّزُ إِثْبَاتَهُمَا، ہم اللہ کے لیے جہت اور مکان کے قطعاً قائل نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ منزہ اور بالکل بلند و بالا ہے تمام سمات حدوث سے۔ اس لیے جب یہ پوچھا جائے نا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے اللہ موجود بلا جسم و مکان و جہت۔ اللہ جسم سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے اور جہت سے پاک ہے۔ اور یہ بات عوام کو سمجھانا ذرا مشکل ہے، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جب اللہ ہر جگہ پر ہے، ادھر المحند میں تمہارے اکابر کہہ رہے ہیں اللہ مکان سے پاک ہے، عرش پر مانیں گے تو مکان ہوگا، مکان سے پاک ہے، ادھر آپ کہتے ہیں ہر جگہ پر ہے، تو مکان سے پاک بھی مانتے ہو، ہر جگہ بھی مانتے ہو۔ ہم سمجھاتے ہیں اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ جہات ستہ سے پاک بھی ہیں اور جہات ستہ کو محیط بھی ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ پر ہے۔ ہر جگہ پر ہونے کا معنی اللہ کسی مخصوص مکان میں نہیں۔ توجہ رکھنا، یہ جو لکھا ہے اما الجہت والمکان فلا نجوز اثباتہما، ہم اللہ کے لیے خاص جہت اور خاص مکان کو ثابت نہیں کرتے۔ اللہ خاص جہت اور خاص مکان سے بلند و بالا ہے، اللہ تمام جہات سے پاک بھی ہے اور تمام جہات کو محیط بھی ہے، اللہ تمام مکانوں سے پاک بھی ہے اور تمام مکانوں کو محیط بھی ہے۔ توجہ رکھنا، اس لیے
المحند میں لکھا ہے ہم ان کے لیے جہت کو ثابت نہیں کرتے. اس سے مراد کیا ہے؟ خاص جہت کہ اللہ عرش پر ہیں، ان کے لیے جہت فوق ہے. ہم خاص جہت ان کے لیے ثابت نہیں کرتے. اللہ عرش پر ہیں، ان کا مکان عرش ہے. ہم اللہ کے لیے خاص مکان ثابت نہیں کرتے، بلکہ اللہ لا مکان ہیں، لا جہت ہیں، جہات سے پاک ہیں، مکان سے پاک ہیں، اور جہات کو محیط بھی ہیں اور امکنہ کو محیط بھی ہیں. اچھی طرح بات سمجھیں. اللہ کہاں پر ہے؟ بولو. ہر جگہ پر. جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مکان. تو آپ کہتے ہیں اللہ ہر مکان میں. المحند میں لکھا ہے لا نجوز اثباتہما. تمہارے اکابر کہتے ہیں ہم مکان ثابت نہیں کرتے، اور آپ کہہ رہے ہو مکان ہے. اور بھائی ہمارے اکابر جو کہتے ہیں مکان ثابت نہیں کرتے، اس کا معنی خاص مکان ثابت نہیں کرتے. تم کہتے ہو ہر طرف ہے. تمہارے اکابر کہتے ہیں عمل جہہ فلا نجوز، ہم جہت کو ثابت نہیں کرتے. اور بھائی المحند کا معنی ہے کہ خاص جہت، جہت فوق نہیں ہے، ہر جہت کی طرف ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. ہم کہتے ہیں ہر جہت کی طرف ہے. محند میں خاص جہت ثابت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہر مکان میں ہیں، اور محند میں خاص مکان میں نہیں ہے. یہ جو شبہ پڑتا ہے نا، وہ اس لیے پڑ جاتا ہے کہ جب آپ کہتے ہو اللہ مکان میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ شاید کوئی جسم رکھتا ہے تو مکان میں کیسے؟ جب اللہ موجود بلا جسم ہے تو پھر کسی مکان میں ہونے پر اشکال، ہاں خاص مکان میں ہونے پر اشکال ہوگا، لیکن خاص مکان کہیں گے تو پھر اعتراضات کی لائن لگ جائے گی. اور جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں، اب اس پر کوئی اعتراض قطعاً نہیں ہوتا. اور میں سمجھانے کے لیے بار بار اپنے بیانات میں مثال دیتا ہوں. اللہ کے لیے اس مثال اور اعتراض کے جواب کو یاد رکھ لو، تو میں دنیا میں الجھن نہیں آئے گی. وہ جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے تو کیا بیت الخلاء میں بھی ہے؟ نہ. آپ یہ اشکال کیوں آ رہا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم والا ہے. ہم کہتے ہیں جس طرح حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اور وہ بیت الخلاء میں چلا جاتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بندہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بیت الخلاء میں جائے تو اب اعتراض ہوگا. کیوں؟ یہ جو قرآن ہاتھ میں پکڑا ہے یہ قرآن جسم والا ہے، اور وہ جو قرآن سینے میں ہے وہ قرآن بلا جسم ہے. بلا جسم بیت الخلاء میں ہونا اس پر اعتراض نہیں ہوتا، اور جسم کے ساتھ بیت الخلاء میں ہونا اس پر اعتراض ہوتا ہے. ہم اللہ کو ہر جگہ ایسے مانتے ہیں جیسے سینے میں قرآن بلا جسم ہے، اسی طرح اللہ ہر جگہ پہ موجود بلا جسم. سینے میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں آپ کو ہو مخصوص جگہ بتاؤ کہاں پر ہے. اچھا اگر قرآن ہے سینے میں تو پھر کچھ فاصلہ تو ہوگا نا جی. ایک رگ ادھر، ایک ادھر، درمیان میں قرآن، ادھر گوشت ادھر خون، درمیان میں قرآن، ادھر ہڈی ادھر گوشت، درمیان میں قرآن. بات سمجھے ہم سے نہیں. یہ اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن جسم والا ہے. جب قرآن بلا جسم ہے تو پھر کوئی اس کے لیے خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ پورے سینے کو محیط ہو جائے گا. جب اللہ بلا جسم ہے وہ کائنات کے سارے ذروں کو محیط ہو جائیں گے اور مکان اور جہت کا اعتراض بھی نہیں رہے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان مباحث کو سمجھو پھر کبھی الجھن نہیں ہوگی. باقی ہماری خواہش ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ انشاءاللہ آئندہ سال 3 دن کا دورہ پھر ہوگا انشاءاللہ. اب آئندہ سال المحند نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا تو عقیدہ تحاویہ ہوگی، اللہ نے چاہے گا تو اگلی. اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں پوری دنیا کو چھوڑو، یہ جو آپ 500-700 بیٹھے ہو نا، آپ پابندی کے ساتھ، اللہ آپ کو بھی زندہ رکھے، اللہ مجھے بھی زندہ رکھے. اب 10 سال تک یہ عقائد کی بحثیں پڑھتے رہو، عقائد کے معاملے میں آپ کو الجھن نہیں رہے گی. آج المحند پڑھ لیں، کل ہم تحاویہ پڑھ لیں گے، عقیدہ حنفیہ پڑھ لیں گے، الفقہ اکبر پڑھ لیں گے، عقائد کی ساری کتابیں بار بار پڑھیں گے. آپ 10 سال میں 10 عقائد کی کتابیں پڑھو. میں دیکھتا ہوں تمہیں گمراہ کرتا کون ہے. ہم دیکھتے ہیں امت کو شبہات ڈالتا کون ہے. ہم کوئی گالی نہیں دیتے، کچھ بکواس بازی نہیں کرتے، لیکن اپنے عقائد کو تسلسل سے سمجھاتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ سمجھیں. اب وقت ہو گیا ہے، المحند مغرب کے بعد جاری رکھیں.
میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کہو گے نا محمد چلاتے رہیں گے اور آپ کہو گے ہم المحمد چھوڑ کے اگلا سبق شروع کر دیں گے، میری خواہش صرف ہے کہ آپ اس کو سمجھو، اور میں پھر تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں، تھوڑی سی بس، پھر سمیٹتا ہوں، پھر کھولتا ہوں، پھر سمیٹتا ہوں، ورنہ یقین فرمائیں اصل تو المحنت کا حق یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ آیا نا، اب پورا دن یہی مسئلہ چلے، پورا دن یہ مسئلہ چلے، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں، آپ مصروف آدمی ہیں، میں تو ہوں فارغ، میرا تو مدرسہ بھی ہے، 4 بیویاں بھی ہیں، باہر بھی ملک ہے، اندر بھی ہے، بالکل فارغ آدمی ہوں، اور آپ تو مصروف ہیں، کوئی کمارا ہے، کسی کے پاس آدھی ہے، کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے، تم تو بہت مصروف آدمی ہو آپ بہت مصروف ہو، میں بہت فارغ ہوں، جب آپ بھی میری طرف فارغ ہو جائیں گے، یہ میں ہنسا نہیں رہا، میں سمجھا رہا ہوں، میں نے تمام تر مشغولیات کے باوجود خود کو عقیدے اور مسئلے کے لیے فارغ کر دیا، اس لیے اب ہمارا گھر ہمارے سامنے رکاوٹ نہیں ہے، کیوں؟ جب بندہ فیصلہ کر لیتا ہے، اٹھ کے رات کو اللہ سے مانگتا ہے، اللہ حالات ایسے پیدا فرما دیتے ہیں، آپ کی ایک گھر والی شاید رکاوٹ ہوگی، اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، میری اولاد، میرا خاندان، ہماری گھر والیاں، کوئی شخص ہمارے راستے میں دین کے بارے میں رکاوٹ نہیں رکھتا، قطعاً نہیں رکھتا۔ جب آپ بھی یہ فیصلہ کر گئے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسی طرح فضا کو سازگار فرما دیں گے، آپ دیکھنا گھر کا ماحول آپ کے لیے کیسے ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، آدمی اللہ کے سپرد خود کو کر دینا، اللہ حالات اس کے موافق فرما دیتے۔ لا یزال عبدی بالنوافل حتی احببت، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، حضور پاک نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب بندہ نفلی عبادات کرتا 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 بس بہت جب کرتا ہے نا، میں اس کو پھر محبوب بنا لیتا ہوں، حتیٰ کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ کیا معنی؟ کہ اس کا ہاتھ ایسے چلتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، میں اس کی پھر آنکھ بن جاتا ہوں، پھر وہ ایسے دیکھتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، پھر اس کا میں کان بن جاتا ہوں، وہ ایسے سنتا ہے جیسے میں چاہتا ہوں۔ میں تو بہت نالائق ہوں، ہم تو اکابر کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا اہتمام کریں، انشاءاللہ پھر آپ فرق دیکھیں۔ میں ان کو سنا رہا تھا کہ چند دن قبل ہمارا خیبر پختونخوا کا دورہ تھا، وہ کچھ ساتھی یہاں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ تھے، پبی سے آگے صالح خانہ، وہاں ہمارا بیان تھا 3 بجے، انہوں نے کہا جی، میں نے کہا 3 فکس، کہا جی 3:15 بھی ہو سکتے ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے میں سفر میں صبح 4 بجے اٹھتا ہوں، تہجد پڑھے، تلاوت کی، ذکر کیا، فجر کے بعد پھر تھوڑی دیر سو گئے، پھر ہم اٹھے، جامعہ ابو ہریرہ مولانا عبدالحکیم حقانی صاحب کا بیان کیا، اس کے بعد پھر اکوڑا خٹک مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان کیا، اس کے بعد جب صالح خانہ پہنچے تو 2:30 بج گئے۔ اب بیان شروع ہونا 3:15 بجے، ہمارے پاس ہے پونا گھنٹہ۔ میں نے کہا جب ہم پہنچے تو دسترخوان لگاؤ، 2:30 سے لے کر 2:45 ہم کھانا کھائیں گے، 2:45 سے لے کر 3 بجے تک میں قیلولہ کروں گا، 3:15 بجے نماز پڑھ کے میں اسٹیج پہ آؤں گا۔ 2:30 بجے ہم گئے، کھانا کھا لیا، 2:45 بجے فارغ ہو گئے۔ میں نے کہا علماء سے کہ کمرہ خالی کر دیں، مجھے سونے دیں۔ میں نے اندر قمیص اتاری، الارم لگایا 3 کا، اور میں سو گیا۔ اب میں 3 بجے اٹھا تو مجھے بعد میں مولانا خیستہ رحمان اور مولانا جمال جو ساتھ تھے، ان نے کہا علماء کہتے ہیں یار اٹھاؤ ان کو، یار یہ ابھی سوئیں گے 2:45 بجے، باہر علماء طلبہ جمع ہیں، اتنا مجمع ہے، ہمارا جلسہ نہ خراب کرو یار، اٹھاؤ ان کو۔ انہوں نے کہا یار آپ استاد جی کو آرام کرنے دو، آپ 3:15 کی انتظار کرو۔ جب ٹھیک 3 بجے 15 منٹ کا قیلولہ کر کے میں باہر آ گیا۔ اب ان کی لہرانگی تھی، بھی لوٹا کہاں چلنا ہے، استنجا وضو کا کیا کریں، یہ تو اٹھ گیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ خطیبوں کی طرح سوئے گا۔ میں 3 بجے اٹھا، استنجا کیا، وضو کیا، 2 رکعت بجماعت ظہر کی نماز پڑھی، اور ٹھیک 3:15 بجے اسٹیج پر میں نے کہا جی 3:15 بج گئے ہیں، بسم اللہ کر کے بیان شروع کر دیں۔ اب یہ بات جب مدنی کی ہوگی نا تو آپ کہو گے جی ہمارے اکابر تھے، یہ بات میں عملاً پیش کرتا ہوں، آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں اس لیے کہتا ہوں، بھی ایک لڑکا یہ خطابت میں شعر پڑھ رہا تھا نا کہ ہمارے استاد جی فرماتے ہیں لیس الفتیٰ من یقول کان بی الفتیٰ من یقول ہا اندا۔ میں نے کہا ہم نے ہمیشہ جلسوں میں شعر پڑھے، اولئک آبائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جید المجامع۔ ہمارا باپ مولانا مدنی ہے، ہمارے باپ مولانا ننوتوی ہیں، ہمارے والد شیخ الہند ہیں، ہمارے علامہ کشمیری ہے، ہم نسبت بڑی بلند ہے۔ میں کہتا ہوں رخ بدل کر ساتھ یہ بھی کہو لیس الفتیٰ من یقول کان بی الفتیٰ من یقول ہا انذا۔ پہلوان وہ نہیں جو یہ کہ میرا دادا پہلوان تھا، پہلوان وہ کہتا ہے میں پہلوان ہوں، مجھ سے 50 بھائی کرو، میں ہوں۔ اور مجھے ٹینشن نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہ میں پریشان ہوتا ہوں مجھے آپ کیوں نہیں مانتے،
نہ پریشان ہوں. دیکھیں آپ آئے ہیں نا کل سے، میں کہہ رہا ہوں بھائی مسافہ نہ کرو، کام کرو. مجھے شوق ہوتا تو میں لائن میں لگاتا، بھائی اسلام ہونا چاہیے. مجھے صرف کام سے غرض ہے. آپ 3 دن پڑھیں، تہجد کے عادی بنیں، ذکر کے عادی بنیں، نظم کی پابندی کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اور آپ یہاں سے چلے جائیں اور پوری دنیا میں جا کر مجھے گالیاں بھی دیتے رہے نا، تو میں بہت خوش ہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے عقیدہ سمجھ لیا ہے. چلو مجھے نہیں مانا، عقیدہ سمجھ لیا ہے نا، مجھے نہیں بلاتے، بات تو سمجھ آ گئی ہے نا. مجھے چھوڑو، میرا کون سا وجود ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ لوگ ہمیں یوں بلاتے پھریں. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر تھوڑی سی ہمت کریں گے نا تو انشاءاللہ اس دفعہ المحند ہے، پھر عقیدہ تحاویہ، پھر انشاءاللہ امام صاحب حفیظ الاکبر. آپ یہ 4-5 سال جو عقیدے پر ایک کتاب پڑھتے جائیں. میں کہتا ہوں 3 دن کا اجتماع ہونا، آپ 3 دن کے اجتماع میں کچھ بھی نہ کریں، صرف آپ تہجد، اوابین، اشراق، سورہ یاسین، سورہ ملک، تلاوت، 12 تسبیحات اور پابندی جماعت کی نماز اور ایک کتاب عقیدے پر ہر سال آپ پڑھتے رہنا، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ 10 سال کے بعد آپ کیا ہوں گے. المحند آپ نے پڑھی ہے نا، اب آپ میں سے جو مدرس مدرسے میں سبق پڑھائے گا نا، آپ دیکھیں نا اس کو کلاس کا مزہ کیسے آتا ہے، اس کو سبق پڑھانے کا لطف کتنا آتا ہے، ان مباحث پر گفتگو کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے. ہمارے ایک اندرون سندھ کے عالم ہیں مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہم، نوشہر و فروز میں مدرسہ ہے، دوڑ ایک جگہ ہے، یہ رائے گنج سے متعلق ہے. یہاں 12 دن کا دورہ کیا، واپس جائے تو مجھے خود فرمایا کہ مجھے علماء کہتے ہیں یار تم 30 سالہ مدرس ہو، 30 سالہ. نواب شاہ وغیرہ تبلیغی مرکز شب جمعہ کے بیان ہوتے ہیں، آگے ان کے شاگرد بھی مدرس ہیں. کہتے ہیں مجھے علماء نے کہا تم 30 سالہ مدرس ہو، تم ایک خطیب آدمی کے پاس 12 دن کے لیے پڑھنے کے لیے گئے ہو. یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. مجھے فرمان لگا کہ میں نے علماء سے کہا مجھے اتنا دکھ اور افسوس ہے کہ میں چاہنے کے باوجود نہیں چاہ رہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں 1-2 سال تدریس چھوڑ کے نا اس خطیب کے پاس پڑھا رہا ہوں. مجھے وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کہ دنیا میں کتنی چیزیں موجود ہیں اور ہم مدرسین کو پتہ ہی نہیں. پھر مجھے انہوں نے فرمایا کہ مولانا میں جب بھی کسی اختلافی مسئلے پر تقریر کرتا ہوں نا، پہلے آپ کی فائل دیکھتا ہوں، پھر نیٹ پر آپ کا بیان سنتا ہوں، پھر صبح درس گاہ میں سبق پڑھاتا ہوں. یہ میں 30 سالہ مدرس کی بات کر رہا ہوں. اور میں اگر آپ کو ایسے میسج پڑھ کے سناؤں نا جی، یہ ہندوستان سے فلاں استاد الحدیث کا ہے، یہ پناما سے فلاں عالم کا ہے، یہ افریقہ سے فلاں عالم کا ہے، یہ انگلینڈ سے فلاں عالم کا ہے، تو آپ کو شاید یقین نہ آئے. عقیدے کے معاملے پر الحمدللہ دنیا مطمئن ہے. اور سب سے جو اہم بات میں عرض کرتا ہوں نا، اس کو ذہن نشین فرما لیں. اب مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کوئی بندہ استفادہ کرے نہ کرے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اب دنیا میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہمیں عقیدے پر الجھن تھی اور ہمیں مطمئن کرنے والا کوئی نہیں تھا. ہمیں فلاں باطل نے سوال کیا تھا، جواب دینے والا کوئی نہیں تھا. اللہ کا نظام ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ حجت پوری فرما دیتے ہیں. پوری دنیا کلمہ نہیں پڑھا کرتی، پوری دنیا کا رجوع نہیں ہوتا، حجت عام ہوتی ہے. ہم نے کرۂ ارض پر حجت عام کر دی ہے. جس بندے کو عقائد کے مسئلے پر جب بھی مسئلہ پیش آئے، یہ مرکز اہل سنت والجماعت انشاءاللہ حاضر ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے آپ فلاں جگہ رابطہ کریں. آنا آپ کا کام ہے اور تسلی کے ساتھ جواب دینا ہمارا کام ہے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ یہ چھوٹی بات ہے، بتاؤ یہ چھوٹی بات ہے. اب کسی کو الجھن نہیں. مجھے چند دن قبل ایک سوال ہے انگلینڈ سے، بالکل وہی سوال ہے جدہ سے، اور دونوں کا میسج یہ تھا کہ ہمارے ہاں یہ ایک سوال چل رہا ہے. ہمارا ایک دوست تھا وہ رافضی ہو گیا ہے اور اس کا یہ سوال ہے، سنیت کی عدالت میں مقدمہ ہے، میں رافضی کیوں ہوا ہوں، یہ سوال ہے. میں نے کہا آپ کچھ دن ٹھہرے. میں نے یہاں مولانا عاطف صاحب کے حوالے کیا، ان نے طلباء کے حوالے کیا، جواب تیار ہوا. جب واپس چلا گیا نا جی، میں خوشیاں کیسے بتاؤں ان کی. نے کہا جی پوچھتا کوئی نہیں ہے اور لکھا جواب آ گیا. فجی کے ایک عالم سوال کیا، میں نے جواب دیا، پھر پوچھا میں نے پھر جواب دیا. میں نے یہ شاید تخصص میں ان کا سنایا تھا، میں نے کہا ریکارڈنگ سنی. اور میرا شاگرد ایک استاد جی کہتے ہیں محبت میں، اس نے کہا استاد جی میں خوشی اتنی ہے نا، ہمارا فون کوئی نہیں سنتا، آپ کے واٹس ایپ پہ سوال جاتا ہے تو جواب آتا ہے. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں، مجھے آپ نے دیکھا نہیں ہے،
لیکن جب بھی مسئلہ کا مسئلہ اٹھتا ہے آپ جو آپ کے لیے موجود ہیں، ہم کیسے بتائیں کہ ہم کتنی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ ہم کیسے بتائیں کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ تو ہماری خواہش ہے کس طرح کی فضا بنا دیں، بس نہ اس میں گالی ہو، نہ گولی ہو، نہ تشدد ہو، نہ بک بک ہو، نہ پگڑیاں کسی کی اچھالیں، بس آرام کے ساتھ اپنا کام کریں اور اپنے عقائد کو واضح کریں۔ یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی کرے کون؟ بولو کون کرے؟ جن کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لو، چلو جن کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لو۔ تبلیغ والے بڑے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے نام لکھواؤ، ہم چھوٹے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے بس ہاتھ کھڑے کر لو۔ دیکھو ہماری ترتیب کیا ہے، ہم اپنی اوقات سے باہر نہیں جاتے، اوقات سے باہر چھلانگ نہیں لگاتے۔ ہم چھوٹے ہیں بھئی ارادہ فرما لو، ارادہ فرما لو، اور ارادے میں یہ نہیں کہتا وقت دو، میں آپ سے کہتا ہوں وقت بھی دو، پیسہ بھی دو، مال بھی لگاؤ، جان بھی لگاؤ۔ ہمیں آپ کے مال کی بھی ضرورت ہے، ہمیں آپ کی جان کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں استاد جی ہماری جان حاضر ہے، میں نے کہا جان اپنی جان بیوی پر لگاؤ، ہمیں اپنا مال دو۔ یا اپنی جان کو دو، بس ہمیں پیسہ دو، بس باقی چھوڑو۔ آپ رات میں بہت سارے پختون بیٹھے ہیں، ان کی اتنی بہترین عادت ہے، کوئی کام کو ہو بالکل نہیں کریں گے، جب گاڑی بیٹھنے لگو استاد جی نور خدمت۔ میں نے کہا جو کہا وہ تو آپ نے کہ اب نور خدمت تمہیں کیا بتاؤں؟ بات سمجھ آ گئی؟ جو ذمہ ہے نا وہ نہیں کریں گے۔ ابھی آپ جب جائیں مسافہ کریں گے نا، پختونوں میں سے ہر بندہ کہے گا استاد جی ہمارے لائے کوئی خدمت، استاد جی ہمارے لائے خدمت۔ میں نے کہا میں نے تو کہا تھا بھی اپنا مال بھی دو، جان بھی دو، دیا آپ نے؟ استاد جی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اور خدمت۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ میں وہ کہہ رہا ہوں جو میرے ساتھ ہوتا ہے، میں وہ نہیں کہتا جو نہیں ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ،